كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عزیزان محترم، ان آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اس مرحلے تک پہنچا کہ اولین و آخرین میں پروردگار نے جن انسانوں کو فریضہ ہدایت پر معمول کی ان میں ایک خاص شرف اور ایک خاص رتبہ عطا کیا منصب ختم نبوت کو. جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی وہاں سارے فضائل بھی ختم کیے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں جو پہلے نازل ہوئی، اگر آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے جو سورے نازل فرمائے وہ سورے احکام سے متعلق نہیں ہیں بلکہ محمد عربی کی شان میں قصیدے ہیں. ایسے قصیدے کہ اگر انہیں ہٹا دیا جائے تو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے. پونے 2 سال کے اندر پروردگار نے جو سورے نازل فرمائے نبوت کے پونے 2 سال کے اندر، ان میں 11واں سورہ بڑا مختصر سورہ ہے، اس میں پارے سورہ وضحا، اور پورا سورہ پیغمبر کی شان میں قصیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ماشاءاللہ 10 آیتوں پہ مشتمل سورہ. بھائی بہت توجہ رہے، مقام محمد عربی کا تعارف ہو رہا ہے اور قرآن کی زبان میں ہو رہا ہے. والضحا، دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. حبیب ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی دن کا گرم وقت ہو، عجیب قسمیں کھائی پروردگار نے 2 قسمیں کھائی. والضحا، دن کے گرم وقت کی قسم. واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. تو نہ دن کی روشنی میں محمد کو اکیلا چھوڑا، نہ رات کے اندھیرے میں اس کے اللہ نے محمد کو اکیلا چھوڑا. بھائی بات تو ہو رہی ہے نا. نہ دن کی روشنی میں خدا اپنے محمد کو اکیلا چھوڑتا ہے، نہ رات کے اندھیرے میں خدا اپنے محمد کو اکیلا چھوڑتا ہے. میں اصرار کر رہا ہوں کہ یہ جملہ کنوے ہو جائے تو مجھے سورے میں آگے جانے میں آسانی ہو جائے. والضحا، قسم ہے دن کے گرم وقت کی. واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کے اندھیرے کی. حبیب نہ دن میں تمہیں ہم طرح چھوڑتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، اور نہ رات میں تمہیں اکیلا چھوڑتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب یہ بات طے ہو گئی نا کہ پیغمبر کے 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب خدا محمد کے ساتھ نہ ہو. دن ہو جب بھی خدا محمد کے ساتھ، رات ہو جب بھی خدا محمد کے ساتھ. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دن میں محمد اکیلا نظر آئے اور مشرکین مکہ کے سامنے جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہو، جب بھی اسے اکیلا نہ سمجھنا. اور اگر محمد رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہا ہو تو اسے اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اکیلا سمجھ کر ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی پیغمبر نے یہ جملہ کہا اور یہ جملہ آج تک تاریخ میں محفوظ ہے کہ آج کی شب میں ہجرت کرنے والا ہوں اور خبردار کوئی مسلمان. بھائی یہ جو سورہ ہے نا وہ ہجرت سے بہت پہلے کا ہے. خبردار کوئی مسلمان آج کی رات اپنے گھر سے نہ نکلے. کوئی مسلمان
تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ خدا ہر وقت اپنے حبیب کے ساتھ ہے، اپنے محمد کے ساتھ ہے. اب رات کا اندھیرا ہو اور وہ اکیلا جا رہا ہے ہجرت میں، تو اب آپ اس کا تعاون نہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی نہ کریں، اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. اور دن میں اگر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں، بھائی بڑا اخراج کر رہا ہوں جملے میں، اگر خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں وہ جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہو اور تمہاری نگاہ دیکھے کہ وہ اکیلا ہے، تو اسے اکیلا نہ سمجھنا، اس لیے کہ آیت کہہ چکی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا خدا اس کے ساتھ ہے. اب تاریخ سے جملہ کروں بھائی، آیت تو دیکھنا شروع ہو گئے گا. اب تاریخ نے ایک واقعہ لکھا کہ محمد عربی رکن یمانی کے قریب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے اور مشرکین مکہ پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر سورہ نون والقلم کی جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. فلا تطع كل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عظیم عتل بعد ذلك زنیم. بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1987 میں نے دبئی میں تقریر کرتے ہوئے اس آیت کو ایک استدلال سے نریٹ کیا تھا اپنی تیسری تقریر میں، اور اب چاہ رہا ہوں کہ اسی استدلال کو ذرا آگے بڑھا دوں. فلا تطع كل حلاف مہین، خبردار حلاف کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسم کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کے معنی جھوٹی قسم کھانے والا. مہین جو کم نرخ ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. اب دو لفظ آپ کے سامنے آ گئے، حلاف مہین. فلا تطع كل حلاف مہین، حلاف کی اطاعت نہ کرنا. حلاف کون؟ جھوٹی قسم کھانے والا، قسم کھا کے بار بار قسم کھا کے اپنا اعتبار ڈھکانے والا. مہین کم نرخ. نیچے بات حماد مشاء بنمیم، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرے. مشاء بنمیم، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جو ایک کو دوسرے سے لڑوا دے چغلی کھا کر. مناع للخیر، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جو خیر سے روکے. مناع للخیر. معتد، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا جو حد سے آگے بڑھ جائے. عظیم، اس کی اطاعت نہ کرنا جو گنہگار. عتل، جو سرکش ہو، عین دے لام اور لام میں تشدید ہے. عتل جو سرکش ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجر نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. آپ نے توجہ فرمائی بھائی، بہت توجہ مطلوب ہے. ایک فہرست دے دی کہ کس کی اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجر نسب خراب ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. تو میں نے مسلمانوں سے ہمیشہ کہا کہ بھائی جسے چاہے حکمران بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بنانے سے پہلے اس کا شجر نسب بھی تو دیکھ لیا کرو. عجیب پر اللہ دیکھ رہے. فلا تطع كل حلاف مہین، حلاف کے اطاعت نہ کرنا، مہین کے اطاعت نہ کرنا، حماد کے اطاعت نہ کرنا، مشاء بنمیم کے اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر کے اطاعت نہ کرنا، معتد کے اطاعت نہ کرنا، عظیم یعنی گنہگار اس کے اطاعت نہ کرنا. عتل جو سرکش ہو اس کے اطاعت نہ کرنا. زنیم جس کا شجرہ خراب ہو اس کے اطاعت نہ کرنا. تو اب ایک فہرست دی کہ کس کی اطاعت نہ کرنا. فہرست ہے نا، یہ فہرست ہے، لسٹ لے دی قرآن نے کہ قیامت تک اس آئینے میں جو نظر آتے جائیں ان کی اطاعت نہ کرنا. تو پروردگار کے ہاتھ نے یہ بتایا کہ کس کی اطاعت نہ کرو. اب یہ بھی تو بتا دے کہ کس کی اطاعت کرو. اب مانوس ترین آیا جو میرے ہاتھ سننے والے کے ذہن میں ہوگی، بھائی کس کی اطاعت کرے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولو الامر کی. اب مجھے نہیں معلوم کہ اولو الامر کون ہے اور میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو وہ فہرست تھی کہ ان کی اطاعت نہ کرو، یہ فہرست ہے کہ ان کی اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ صاحب امر کون ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوگا حلاف نہیں ہوگا، مہین نہیں ہوگا، شجرہ خراب نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا اور گنہگار نہیں ہوگا. دو فیصلے کیے ہیں پروردگار نے قرآن مجید میں. دو ٹوک فیصلے کیے. اب ایک جملہ
देखो खाबापुर बैठे हैं और जनाब मौलाना आगरी साहब के साथ तशरीफ रखते हैं। भाई एक बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, मैं मुफस्सिरीन के हवाले नाम के साथ देने का आदि नहीं, लेकिन दरमियान में एक जुमला आ गया है उसको देते हैं। इमाम फखरुद्दीन राज़ी, उनकी तफसीर बहुत मशहूर, तफसीर कबीर। उन्होंने उलुल अम्र की आयत के ज़हन में लिखा कि उलुल अम्र के लफ्ज़ के ऊपर शियाने अली का ख्याल ये है कि इससे मुराद 12 इमाम है। और उस ख्याल को लिखने के बाद उन्होंने कमेंट किया, भाई देखिए कितनी कीमती बात बोलने की, बड़ी खूबसूरत बात कही। कहने लगे कि भाई अगर मान भी लें कि उलुल अम्र से मुराद 12 इमाम, तो आयत का हुक्म यह है कि इताअत करो उलुल अम्र की 12 इमामों की, है ना? तो 12 इमाम एक वक्त में थे कहाँ कि उनकी इताअत करें? भाई एक एक की अकेले की इताअत नहीं है, उलुल अम्र साहिबान अम्र की इताअत करो, जमा का सेवा है। तो 12 के 12 एक वक्त में हो और 12 बोले जब इताअत होगी, भाई एक की इताअत का तो हुक्म ही नहीं है ना? खूबसूरत बात। तो मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा कि अगर किसी ने कोई खूबसूरत बात कह दी हो तो उसे कबूल कर लो, उसे कबूल करने में कोई शर्त नहीं है। अल्लाह ने मतलब एतराज वाले हुआ, एतराज उनका ये है कि उलुल अम्र है जमा का सेवा, साहिबान अम्र, और साहिबान अम्र कितने हैं? 12। तो हुक्म यह है कि 12 की इताअत करो, भाई यही हुक्म है ना, 12 की इताअत करो। तो कहने लगे कि भाई 12 एक साथ तो थे ही, अली थे, उसके बाद हसन थे, उसके बाद हुसैन थे, उसके बाद और दूसरे कहीं आते रहे, और हुक्म ये कि एक साथ जब जब इताअत करो। भाई कितनी कितनी खूबसूरत सी बात है। अब हमने जवाब में हाथ जोड़ के कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वही कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान लाने वालों, हमने तुम पर रोज़े वाजिब किए जैसा कि पिछली उम्मतों में किए थे, और दूसरे मकाम पर कहा अय्यामन मादूदा, भाई 30 रोज़े वाजिब किए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या 30 रोज़े एक दिन में रख डालोगे? बहुत सीधी सादी बात है ना। हमने उनसे सवाल किया कि क्या 30 रोज़े एक ही दिन में रखोगे? कहा कि नहीं, एक के बाद दूसरा रखेंगे, दूसरे के बाद तीसरा रखेंगे, तीसरे के बाद चौथा रखेंगे। तो हमने कहा हमारा जवाब यही है कि एक उलुल अम्र के साथ के बाद दूसरे साहिब अम्र के साथ, दूसरे के बाद तीसरे के साथ, यहाँ तक कि आखिरी आ जाए। अब इस सिलसिले में भी जाना नहीं हो रहा है। मैंने तो दरमियान में फकत ये जिंदी जुमले अच्छी है ताकि फिक्र वाज़ेह हो जाए और दलील आपके दिलों में कायम हो जाए। अब पैगंबर खड़े हुए, वो आए दिन में रहे, बदुहा बल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। कभी दिन हो या रात हो, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ते, हम तेरे साथ होते हैं। मतलब यही है ना, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ते, हम तेरे साथ होते हैं। अब पैगंबर अकेले खड़े, आयत उतर चुकी है, पैगंबर अकेले खड़े हैं और ये आयतें पढ़ रहे हैं। अल्लाह महीन हम्माद मशाब नबी मोहतद असीम मन्नान बिल खैर उतुल गनी, ये बुरे अल्फाज, इनके मानी कर चुका। और वो जो मजमा सरदारों का बैठा हुआ है मुश्रिकों का, होता है ना हमारे अरब के माशरे में कि लोग, एक होता है असली नाम और लोग मजाक में एक नाम रख देते हैं। माशरे में ये रवाज है, अगर जैसे कुरान में पसंद नहीं किया और सूरह हुजरात में डांट कर मना किया है कि खबरदार किसी के लिए कोई तंजिया नाम न रखो, किसी पर भक्ति न करो। लेकिन ये जो अल्फाज है उस मुआशरे में मखसूस लोगों के लिए मुअय्यन थे। कोई हल्लाफ था उस मजमे में, जिसे लोग हल्लाफ कहा करते थे, कोई महीन उस मजमे में था, कोई मन्नान बिल खैर था, कोई मोहतद था, कोई अजीम था, कोई उतुल था, कोई जमीन था। और पैगंबर अकेले खड़े हुए उन सबको ललकार रहे और सब समझ रहे हैं कि ये जुमले हमारे लिए आ रहे हैं, है ना। एक सरदार ने दूसरे सरदार को घूर के देखा, साहिब अब्दुल फरीद ने इस वाक़े को लिखा। एक सरदार ने दूसरे सरदार को घूर के देखा और कहने लगा, मुश्रिक है तो कहने लगा कि बनी हाशिम के इस जवान की गालियां कब तक सुनते रहो? अल्फाज यही है, नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। पैगंबर ने गालियां नहीं दी, पैगंबर तो उन अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे थे जो उनके लिए मुआशरे में राइज थे। पैगंबर कभी गाली नहीं दिया करता। तो एक ने दूसरे से कहा कि इस बनी हाशिम के नौजवान की गालियां कब तक सुनोगे? कहा फिर क्या करें? कहा इस वक्त अकेला है, इसे कत्ल कर दो। भाई इस मंदिर से नहीं बुलाया था, इस वाक़े को जो मैंने पेश किया इसी मंदिर से तो पेश किया, इस वक्त अकेला है, इसे कत्ल कर दो। उसने कहा तुम्हारा मशवरा सही है। उसने तलवार खींची और तलवार खींच कर चला पैगंबर को कत्ल करने के लिए। भाई ये सही आगे बढ़ा
حبیب تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. تیرا آغاز یہ ہے کہ تجھ پر نعوذ باللہ غلاظتیں پھینکی جا رہی ہیں, تیری راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو تیرے سر پر کوجڑی پھینکی جاتی ہے, تجھے لوگ پریشان کرنا, تجھ پر پتھر پھینک رہے, یہ ہے تیرا آغاز. اور حبیب تو قیامت کے دن مسئلہ شفاعت ہوگا, یہ ہے تیرا انجام, یہ ہے تیرا انجام. بل آخرت خیر لکم ہوگا, تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. بھائی بہت توجہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے. ہم کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار, ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. بھائی بہت ہی کلیدی آیت ہے, اور اگر یہ سمجھ میں آ رہی تو میرا مشن کامیاب ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو خدا کی تمنا ہے, خدا کی تمنا ہے کہ محمد اس سے راضی ہو جائے. نہیں, ابھی جملہ واضح نہیں ہوا. خدا کی تمنا ہے, خدا کی خواہش ہے کہ محمد اس سے راضی ہو جائے. بھائی صحابہ کرام کے یہ جملہ دعائیہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو صحابہ کی حیثیت یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اور محمد کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ خواہش کرے کہ محمد اس سے راضی ہو جائے. جب صحابہ محمد جیسے نہ بن سکے تو تم محمد جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. سورے کو میں نے یہاں رکھا, اور اب اگر پھر کسی دن کوئی موقع ہوا تو میں اس سورے کو آگے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے, ہے نا. اب معلوم ہے کہ کتنی راضی کرے گا؟ کوئی مفسر دنیا کا, کوئی سمجھدار مسلمان دنیا کا بتا دے کہ اللہ کتنی نعمتیں راضی کرے گا. تو خدا کی قسم نہیں معلوم کہ اللہ اپنے محمد پر کتنی نعمتیں راضی کرے گا, نہیں معلوم. اچھا, تو اب یہ معلوم ہے کہ محمد کہاں پہ راضی ہوگا؟ یہ بھی نہیں معلوم. بھائی دونوں چیزیں بلینک ہیں, خالی ہیں. نہ یہ معلوم کہ خدا کتنی نعمتیں راضی کرے گا, نہ یہ معلوم کہ محمد کہاں پہ راضی ہوگا. تو یہ دونوں باتیں نہیں معلوم, لیکن ایک بات معلوم ہے کہ جہاں محمد راضی ہو جائے گا وہاں نعمتیں ختم ہو جائیں گی. کچھ بات واضح ہوئی؟ بھائی نہیں معلوم کہ کتنی نعمتیں راضی کرے گا, نہیں معلوم کہ محمد کہاں راضی ہوگا, لیکن یہ معلوم ہے کہ جہاں بھی راضی ہو جائے, جب تک راضی نہ ہو نعمتیں آتی رہیں, اور جہاں راضی ہو جائے وہاں نعمتیں ختم ہو جائیں. اسی لیے غازی نے خود کے میدان میں کہا آج نعمتوں کو ختم کر رہا ہوں. خدا کی خواہش ہے کہ محمد ہم سے راضی ہو جائے. بھائی اس لیے کہا, اب پچھلی تقریروں سے متصل کر رہا ہوں, اس لیے کہا یا ایھا النبی, میں نے عرض کیا کہ اگر محمد سمجھ میں آ گیا تو آل محمد بھی سمجھ میں آ جائیں گے, اور اگر محمد ہی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا خاص سمجھ میں آئے گی آل محمد؟ نہیں سمجھ میں آ سکتے. تو اب محمد ہی کی طرف واپس چلے, پھر مجھے آل محمد کی طرف جانا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب. نبی ہے, رسول ہے, گواہی دینے والا ہے, خوشخبری سنانے والا ہے, جنت کی ڈرانے والا ہے. اس کے پاس اس نے مکمل ہے. یہ داعی ہے, دعوت دینے والا ہے. سراج منیرا, یہ روشن سورج ہے, اللہ کا روشن چراغ ہے. تو داعی ہے, دعوت دینے والا.
بھائی اس لفظ کو ذہن میں رکھیں، اور اس قسم کی بحثیں فقط اس بنیاد پہ چھیڑ رہا ہوں کہ ایک ایسے معاشرے میں گفتگو ہو رہی ہے جہاں سارے محترم سننے والے عربی زبان کے معلوم سے، داعی کے معنی دعوت دینے والا ہے نا، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھیے گا، اس ایک لفظ سے کام لینا ہے۔ تو اب پیغمبر کو کیا بنا کے بھیجا؟ داعی، دعوت دینے والا۔ اچھا، دعوت دینے والے کے معنی کیا ہے؟ پکارنے والا، بلانے والا۔ یہ ہے سورہ احقاف۔ سورہ نحل میں آواز دی ادعو، آیتیں کچھ زیادہ ہو جائیں گی لیکن مجھے اپنی گفتگو میں تو بھروسہ نہیں ہے، لیکن اپنے سننے والوں کی سماعت میں بھروسہ ہے کہ ان آیتوں کو محفوظ کریں گے۔ اب دیکھیں سورہ نحل کی طرف جا رہا ہوں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ حبیب پکارو، ادعو، داعی کے معنی پکارنے والا، ادعو کے معنی پکارو۔ اچھا بھائی کہاں پکارو؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کی سبیل کی طرف۔ سبیل کے معنی راستہ، وہ پانی والی نہیں، سبیل کے معنی راستہ، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو پکارو، حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حبیب اگر لوگ بحث پہ آمادہ ہو جائیں تو اس طریقے سے بحث کرنا جو بحث کا بہترین طریقہ ہو، لہجہ دھیما رہے، الفاظ شیریں رہیں، تیوریوں پہ بل ڈالنے پائے۔ یعنی اب یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، مسکرا کے بات کرنا، تاکہ اگر کسی میں صلاحیت قبول ہو تو تمہاری ڈانٹ سن کر وہ بھاگ نہ جائے۔ اس لیے لہجے کو کنٹرول میں رکھنا، الفاظ شیریں رہے تو وہ محمد جسے سخت لہجے کی اجازت نہ دی گئی ہو اس پر یہ اعتراض کرنا کہ اس نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا، یہ کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ یورپ اعتراض کر رہا ہے، یورپ کا اعتراض ہے کہ محمد نے اسلام پھیلایا تلوار کے زور سے، تو جس محمد کو سخت لہجے کی اجازت نہ دی گئی ہو وہ تلوار سے کیا خالی اسلام پھیلایا ہے؟ تو اب کردار معین کیا کہ تبلیغ میں کردار یہ ہوگا، لہجہ صحیح رہے، الفاظ شیریں رہے، تیوریوں پہ بننا ہے، محبت سے بات کرو۔ بھائی لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، حبیب اگر سختی کرو گے، شدت کرو گے، تو یہ جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تمہاری شدت کو دیکھ کر بات کریں گے تمہارے پاس۔ تو اب پیغمبر کا ایک فریضہ ہے کہ محبت سے بات کریں، کسی کو نہ ڈانٹیں، ہے نا، اسے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ آیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتی جا رہی ہیں، متصل اور مربوط ہوتی جا رہی ہیں۔ بھائی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے اور میرا ہر سننے والا اس واقعے سے واقف ہے، اور میں اس واقعے کو آیت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب چارٹر اخلاق تک آ گیا نا کہ رسول کو تبلیغ کیسے کرنی۔ ایک دن پیغمبر کے پاس دونوں طریقوں سے واقعہ آیا ہے، سرمایہ دار بیٹھا تھا یا غریب بیٹھا تھا۔ واقعہ دو طریقوں سے کہ سرمایہ دار بیٹھا ہوا، ایک غریب آیا، وہ آ کر اس سرمایہ دار کے پہلو میں بیٹھ گیا، اس نے اپنی آواز کھینچی، اتفاق کی کربن جو بدلی تو اس سرمایہ دار کی آواز کا دامن اس غریب کے پہلو میں جا کے گرا، اس نے آواز کھینچی۔ اب صاحب خلق عظیم کے سامنے جو ہے اسے جلال آ گیا، سرمایہ دار سے پوچھا کہ یہ جو تو نے اس کے زانوں سے اپنی آبا کھینچی تو کیا تجھے خوف تھا کہ تیری دولت اس آبا کے ذریعے اس تک منتقل ہو جائے؟ سرمایہ دار گھبرا گیا، چپ ہے، کہا کہ کیا یہ خوف تھا کہ اس کی مفلسی اس آبا کے سہارے تجھ تک آئے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ان دونوں خوفوں میں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بد اخلاقی تو نے میرے سامنے اور میرے حضور میں کیسے کی؟ یہ کہہ کر پیغمبر نے اس سرمایہ دار کو اٹھایا، دور بٹھایا اور غریب کو اپنے اور قریب کر دیا۔ بھائی آپ کو ہر تفسیر میں یہ واقعہ مل جائے گا سورہ کہف کی۔ میں تو ایک جملے کی سمجھ رہا تھا، آپ نے جلال دیکھا رحمت للعالمین کا، وہ جو رحمت للعالمین ہے اس کا جلال ہے، سرمایہ دار کا دور بیٹھ غریب کو اور قریب کیا۔ اب سرمایہ دار ہے نا، سرمایہ دارانہ ذہنیت، مزاج ہے سرمایہ دارانہ۔ بھائی اب ایک بات کو یاد رکھیں کہ سرمایہ داری بری شے نہیں، سرمایہ داری کی ذہنیت بری شے ہے۔ دولت بہت اچھی شے ہے لیکن دولت سے جو ذہنیت بنتی ہے نا وہ بری شے ہے۔ یعنی دولت اگر بری ذہنیت بنا دے تو انسان قارون بن جائے، اور دولت اگر اچھی ذہنیت بنا دے تو انسان خبیثۃ الکبریٰ بن جائے، ہے نا۔ تو اب بری ذہنیت پہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، خبردار دور ہو جا۔ اب سرمایہ دار
باہر نکلنے کے بعد اپنے سرمایہ داروں سے گفتگو کی کہ آج پیغمبر اکرم نے مجھے اٹھا دیا. کہا کہ کیا کریں؟ کہا 2 مطالبے ان کے پاس جا کے رکھیں. بھائی ان 2 مطالبوں کے لیے میں نے رحمت دی اور پھر آیات دعوت کی طرف چلا جاؤں گا. وہ آیتیں جن میں لگتے دعوت ہے. کہا بھائی پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ملنے کے لیے وقت مہیا کریں. ایک غریب کے لیے وقت ہو, ایک امیر کے لیے وقت. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر غریب بیٹھا ہوا ہو پیغمبر کے پاس اور کوئی امیر ملنے کے لیے آ جائے تو پیغمبر غریب کو اٹھا دیں, امیر کو بلا دیں. کتنا بھی غریب مطالبہ ہے. پیغمبر چپ ہیں. مطالبہ سننے کے بعد آئے نا لوگ پیغمبر کی خدمت میں. مطالبہ سننے کے بعد پیغمبر خاموش, اپنی زبان سے کچھ نہیں بول رہے. پیغمبر چپ ہوئے اور قرآن بولا. اب اس آیت کی طرف اپنے سننے والوں کو توجہ کرنا تھا. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ اللہ. حبیب خبردار, یہ غریب مسلمان جو صبح و شام اللہ کی نمازیں پڑھتے ہیں, جو اللہ کی قربت کے خواہاں رہتے ہیں, خبردار انہیں ڈانٹ کے اپنے پاس سے نہ اٹھانا. کتنا تیور بگڑا ہوا ہے آیت کا. خبردار حبیب, کسی مسلمان کو اپنے پاس سے ڈانٹ کے نہ اٹھانا. درمیان سے میں نے ٹکڑا چھوڑ دیا. تطردہم فتکون من الظالمین. اور حبیب اگر تم نے کسی مسلمان کو ڈانٹ کے اٹھا دیا تو تم ظالم ہو. دیکھیں یہ وہی منصوحہ والا محمد ہے جس کو پروردگار پیار سے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں نعمتیں دیں گے, تم کو راضی کریں گے, تمہیں ہم کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے, تمہارا انجام اچھا ہوگا. اور کتنی بڑی ڈانٹ ہے کہ خبردار کسی مسلمان کو اپنے پاس سے نہ اٹھانا, اور اگر اٹھا دیا تو تم ظالم بن جاؤ گے. بھائی آئے سامنے آ گئی تو اب اگر پیغمبر نے کسی مسلمان کو ڈانٹ کے اٹھایا ہو تو یا پیغمبر ظالم ہے یا وہ مسلمان نہیں ہے. باتیں جملے کرنا چاہ رہا ہوں. حبیب بلاؤ, لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ. تو محمد دائی اور محمد حکم ہے نا. اور اب مومنین کو سورہ انفال 8واں سورہ قرآن میں لکھا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اب یہ وہی دعوت کے سیرے چل رہے ہیں. اے ایمان لانے والوں, اگر خدا پکارے لبیک کہو, اگر رسول پکارے لبیک کہو. تو شرط ایمان کیا ہے؟ اب خدا تو پکارے گا رسول ہی کے ذریعے, اسے اسے تو ایک طرف رکھتے ہیں. اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, تمہارے ایمان کی شرط یہ کہ اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. یہ ہے سورہ انفال. اور سورہ آل عمران میں تیسرا سورہ قرآن مجید کا پروردگار جنگ احد کا منظر کھینچتے ہوئے کہہ رہا ہے, وہی لفظ دعوت وَإِسْتُسْعِدُونَ. بھائی اپنی طرف سے اگر میں حد کروں تو آپ کو آگے کی بات پکڑ لیں. آیتوں کا ترجمہ کروں گا. وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تم احد کا منظر ہے, جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے کہ ساتھ میں اور کون بھاگ رہا ہے. بھائی قرآن کا تذکیہ لہجہ تو دیکھیں. وَإِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ ساتھ میں کون بھاگ رہا ہے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اور رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ واپس آؤ. آیتوں سے آپ نے جوڑا. رسول پکار رہا تھا کہ آؤ میں زندہ ہوں. تو آپ کو یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی قرآن نے کہا کہ رسول نے پکارا کہ آؤ, تو اب کچھ ہوگے نہیں نے پکارا ہوگا. اور آیت کہہ چکی کہ تمہارے ایمان کی شرط یہ ہے کہ اس کی پکار پہ فوراً آ جاؤ. تو اب اگر کوئی واقعہ رسول کی پکار پہ نہیں آیا تو نہ اس کے تقوی پہ بحث ہوگی نہ اس کی خلافت پہ بحث ہوگی. بحث اس پر ہوگی کہ مومن ہے بھی یا نہیں.
بھائی آیتیں ہیں، میں کیا کروں، میری ایک مجبوری ہے. جب سے بزرگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کتاب کافی ہے، اس دن سے ہم نے بھی طے کیا کہ استدلال کریں گے تو کتاب ہی سے کریں گے. بہت سیدھی ساری باتیں ہیں. رسول پکار رہا تھا کہ واپس آؤ، میں زندہ ہوں. اب ایک طرف قرآن ہے، رسول پکار رہا ہے کہ آؤ، اور دوسری طرف ابلیس کی آواز ہے. آپ اگر مورخ طبری پہ اعتماد کرتے ہو تو طبری میں جا کے دیکھ لیں. بھائی ہوا یہ، اب میں کبھی اور نہیں بیان کروں گا، مجھے تو بڑا حساب سے رکنا ہے. ہوا یہ کہ جب گھمسان کا رن پڑا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تو ایک مرتبہ ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد پھینکا پیغمبر اکرم کی طرف. وہ پتھر لگا دہانے مبارک رسول کو. اس صدمے سے 2 دندار بھائی مبارک زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، اور پیغمبر اس پتھر کے صدمے سے ناقے سے زمین پہ آئے. چھوٹا سا گڈھا تھا، ناقے سے گرے تو اس گڈھے میں گرے، کچھ دیر کے لیے چھپ گئے نا. اتنے میں ابلیس نے مجمع میں آواز دی، ان محمدن قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے جاؤ. اب ابلیس کا مزاج سمجھ آئے کہ اگر ہادی کچھ دیر کے لیے غیبت میں چلا جائے، کچھ دیر کے لیے اگر ہادی غیبت میں چلا جائے تو وہ اس کے موت کا اعلان کر دے، ان محمدن قد قتل اذهبوا، محمد قتل ہو گئے جاؤ. اب عجیب بات ہے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایک آواز سے جاؤ اور قرآن کہہ رہا ہے ایک آواز سے آؤ. اب 2 پکار رہے ہیں نا، 2 پکار رہے ہیں. رسول پکار رہا ہے کہ آؤ، رسول پکار رہا ہے کہ آؤ، شیطان کہہ رہا ہے جاؤ. بھائی آپ خدا کے لیے مجھے یہ بتائیں، بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر کہ ایک سچویشن میں، ایک وقت میں، ایک مرحلے میں، ایک جگہ پر اگر 2 آدمی بول رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کی آواز آپ سنیں؟ بھائی اگر ایک مائکرو فون یہاں رکھا اور کوئی صاحب بول رہے ہو تو آوازیں الگ الگ شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ تو احساس ہوگا نا 2 آوازیں بدل رہے ہیں. اچھا اب 2 آوازیں بدل رہے ہیں ایک ہی جگہ پر. رسول کہہ رہا ہے آؤ، ابلیس کہہ رہا ہے جاؤ. اب میری آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ لوگوں نے ابلیس کی آواز کیسے سن لی اور محمد کی آواز کیسے نہیں سنی. بھائی ہے قابل غور، ہے نا قابل غور. ایک ہی جگہ پر، ایک ہی موقع پر، ایک ہی محل پر محمد کہہ رہا ہے جاؤ، ابلیس کہہ رہا ہے کہ جاؤ. اب جاؤ تو سب نے سن لیا، آؤ نہیں سنا تو بھائی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جو جس لب و لہجے سے معلوم ہوگا اسی کی آواز سنے گا. جو جس لہجے سے مانوس ہوگا اسی لہجے کو سنے گا. جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں، اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ اکیلا کھڑا رہا یا نہیں. ٹوٹی ہوئی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ اکیلا محمد کی عبادت کرتا رہا یا نہیں. تو یہ لہجے کے مانوس یا نامانوس ہونے کا مسئلہ ہے. گئے، اب تاریخ ہے، اب مجھے واپس جانا ہے پھر آئے کی طرف. گئے اور اس شان کے ساتھ گئے کہ جب یہ وقت ختم ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہوا، پیغمبر اپنے لشکر کے ساتھ مدینے واپس آ گئے، اور جو گئے تھے وہ بھی واپس نہیں آئے. بھائی تاریخ ہے، خدا کی قسم تاریخ ہے. اب میں کیسے آپ کی خدمت درد کروں کہ فقط ایک جملے کے لیے میں دے رہا ہوں اور مجھے پھر واپس جانا ہے. آیا تھا قرآن کی طرف. تیسرے دن جنگ کے ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینے پہنچ گئے تو تیسرے دن ظہر کی نماز کے بعد وہ جو گئے تھے وہ واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے. اگر یقین ہو تو جا کر تعلیم دیکھ لیجیے گا. آئے ترتیب کے ساتھ آئے، دروازے پہ انتظار کرتے رہے کہ سب جمع ہو جائے. اسے کہ رحمت کو جلا دے، یعنی رحمت جلا میں ہوگی تو پہلے تو پڑھ دیں. اب آئے السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب سلام دیا. کہا بھائی کہاں سے؟
کہا اللہ کے رسول جب بھگدڑ مچی تو ہم نے پہاڑ پہ بنا لی. کہا اچھا کہاں بنا لی؟ جہاں تم سے پہلے نوح کے بیٹے نے بنا لی تھی. تاریخ ہے. اچھا تو وہاں بنا لی جہاں تم سے پہلے نوح کے بیٹے نے بنا لی تھی. بھائی بہت توجہ مقبول رہے. اب چپ ہے نا. اس کے بعد پھر پیغمبر نے پوچھا اچھا تو پھر واپس آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے. تاریخ یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے. بھائی جملہ تو اب آ رہا ہے جس کے لیے میں رحمت دے رہا ہوں. ہم تو یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے. کہا اچھا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ. کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ آواز دی. یہ ہے تاریخ. تاریخ کسی کی جانی تاریخ نہیں کیا کرتی. تاریخ غیر جانبدار ہوتی ہے. تاریخ نیوٹرل ہوتی ہے. اللہ کے رسول ہم نے یہ آواز نہیں سنی کہ آؤ. کہا پھر کیا سنا؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ سنا کہ کوئی آواز دے رہا ہے محمد قتل ہو گئے جاؤ. ہم چلے گئے. کہا تمہیں نہیں معلوم وہ ابلیس کی آواز تھی. کہا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وہ جبریل کی آواز. یہی جملہ کرنا تھا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ وہ جبریل کی آواز ہے. تو جو جبریل اور ابلیس کی آواز میں تمیز نہ دے سکے محمد کا جانشی اسے بناؤ گے. یہ جملہ ذہن نشین ہو جائے غلط انسان کو بلند کرنے کا انجام بہت برا ہے. اور کروں بھائی نوح کے بیٹے کا کی مثال خود پیغمبر نے دی. نوح کشتی میں سوار ہے. بڑی سوچنے والی بات ہے. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہے اور پکار رہے ہیں یا بنائی ان کا مانا بیٹے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتا. کہا کہ نہیں صحابی ہنا جبلی جاسمونی میرا ماں میں پہاڑ پہ پڑھا لے لوں گا. اب دیکھیے بہت متصل ہو گئی نوح کے واقعے سے. میں پہاڑ پہ بنا لے لوں گا. پہاڑ مجھے بچا لے گا آپ کے پانی سے. کہا نہیں لا سمجھ جاؤ آج کے دن کہیں بنا نہیں. کہا کہ نہیں میں پھر بھی بنا لوں گا. اب باپ ہے نا اس نے ایک دو بار بات کہی اور اب سفینہ چلا. بھئی یہ تاریخ ہے. قرآن میں بھی یہ تاریخ ہے اور تاریخ انبیاء میں بھی یہ تاریخ ہے. اب سفینہ چلا اور سیلاب نے نوح کے بیٹے کا تعاقب شروع کیا. نوح کا بیٹا آگے پانی اس کے پیچھے موجے اس کے پیچھے. وہ بھاگ رہا ہے موجے اس کے پیچھے جا رہی. وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچا موجے پیچھے پیچھے آئی. وہ پہاڑ کے بلند مقامات پہ بلند ہوا موجے پیچھے آئی. وہ پہاڑ کے آؤ اوپر جا گیا موجے اس کے پیچھے آئی. وہ پہاڑ کی چوٹی میں پہنچا موجے نوح کے بیٹے کے پیچھے آئی. اب تو اوپر نہیں آ سکتا نا پہاڑ ختم ہو گیا. اب پہلے ٹکرا ڈوبا پھر پنڈلیاں ڈوبی پھر کمر تک پانی آیا سینے تک پانی آیا گلے تک آ گیا. تاریخ انبیاء یہ لکھتی ہے عجیب مرحلہ ہے. تاریخ انبیاء یہ لکھتی ہے کہ جب گلے تک پانی آ گیا تو نوح نے پھر کشتی سے کہا کہ بیٹے تجھے پناہ نہیں ملے گی. اب بابا کہا کہ نہیں بابا میں اس پانی سے اس پہاڑ پر اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو اب گلے تک پانی آ گیا دیکھ رہا ہے کہ اب میں ہلاک ہو جاؤں گا اور پھر اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے. تو اب یہ ہلاکت گمراہی والی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ مزاج ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ڈوبنا پسند کرتے ہیں. تو اب میں جملہ کروں بھائی چلا نوح کا بیٹا موجے تعاقب میں چلی. نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھا موجے تعاقب میں آئی چوٹی ڈوبی. نوح کا بیٹا ڈوب گیا. پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے نوح کا بیٹا؟ بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے سننے والوں سے. یہ پہاڑ کی کیا خطا تھی کہ پہلے اس پر عذاب آیا بعد میں نوح کے بیٹے پر؟ تو اصول قدرت یہ ہے کہ اگر غلط آدمی کو بلند کرو گے تو پہلے تم پر عذاب آئے گا. عجیب مرحلہ فکر ہے. اب علماء سر جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ نوح جس کے لیے سورہ صافات میں کہا سلام علی نوح فی العالمین. قرآن ہے اللہ کہہ رہا ہے نوح پر عالمین میں سلام ہے. اس نوح کے گھر میں ایسا بیٹا یہ مسئلہ کیا ہے. فرشتے آتے ہیں آمد و رفت فرشتوں کی نوح کے گھر میں وحی الہی نازل ہو رہی ہے. مقدس بات ہے
ہے نا. اس کے بعد بیٹا کافی نکل گیا. تو اب علماء نے توجیہ کہ بھائی ٹھیک ہے کہ باپ نبی تھا لیکن ماں کافرہ تھی. تو چونکہ گود کافرہ تھی اس لیے بچہ کافر نکل گیا. بڑی اچھی بات ہے, بہت خوبصورت سی بات ہے. اور علماء اگر کچھ کہیں تو اسے قبول بھی کر دیا جائے. یہ تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ چونکہ ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر نکل گیا. اور قرآن نے اسے کوٹ بھی کر دیا سورہ تحریم میں, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تتابعان من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قرآن ہے, اللہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے, لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. یہ دونوں عورتیں, میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما, ان دونوں عورتوں نے ہمارے دونوں پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو جب پیغمبروں نے سفارش کی اپنی بیویوں کی تو ہم نے وہ سفارش ٹھکرا دی. وقیلا ادخلا النار مع الداخلین, اور ہماری طرف سے ان بیویوں سے کہا گیا, کن سے؟ نبی کی بیویوں سے کہا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو آیت نے بتا دیا کہ تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں ہے جب تک دل میں ایمان نہ ہو. آیت ہے نا, تنہا ام المومنین ہونا کافی نہیں جب تک ایمان نہ ہو, عمل صالح نہ ہو. تو چونکہ گود کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر نکل گیا. اتنی سی بات ہے. تو اب پروردگار نے بھی طے کیا کہ میں ہر نبی کی ہر زوجہ کو اولاد نہیں دوں گا. ہر نبی کی ہر زوجہ کو اولاد نہیں دوں گا. خدا معلوم کس کافر گود میں کافر بیٹا بن جائے. اب اس اصول کو یاد رکھنا اور کبھی اس اصول سے انحراف نہ کرنا کہ چونکہ گود کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر نکل گیا. اب میں عرض کروں واقعہ گود ہی فیصلہ کیوں ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں بہت آہستہ آہستہ مسائل کر جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے لمیٹڈ ٹائم میں اپنے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. کیونکہ گود کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا. تو اگر گود مومنہ ہوگی بیٹا مومن ہوگا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی تقوی کا معیار, حسین ابن علی صلاح و رشد کا معیار, حسین ابن علی کمال ہدایت پر کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں گود کی گفتگو ہو رہی ہے. حسین ابن علی کمال عصمت و طہارت کی منزل پر, تو کہنے لگے کون سا تیر مار دیا, یہ محمد کی گود کا نتیجہ تھا. ٹھیک ہے بھائی, تم پہلے ہی تو کہہ چکے ہو نا کہ اگر گود کافرہ ہوگی بچہ کافر ہوگا, اگر گود مومنہ ہوگی بچہ مومن ہوگا, اور اگر گود معصوم ہو بچہ معصوم ہوگا. اب ہمیں کیا کہا ہے؟ تو اب اگر تقویٰ ہے حسین میں تو رسول کی گود کا کرشمہ اس گود پہ پڑے. اگر طہارت ہے حسین میں رسول کی گود سے ملی. اگر علم ہے حسین کے پاس رسول کی گود سے ملا. اگر جرأت ہے حسین میں رسول کی گود سے ملی وہ جرأت. اگر حسین میں شجاعت ہے تو رسول کی گود سے وہ ملی. بھائی ہمیں تسلیم کہ ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ تھی. خدا کی قسم ہمیں تسلیم ہے کہ حسین کی ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ تھی. اب یہ بھی تو بتا دو کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھی. گفتگو آخری مرحلہ میں داخل ہو رہی ہے. بھائی اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھی. تو اگر گود ہی فیصلہ کن ہے, بھائی توجہ ہے, تقریر کا آخری جملہ اور مجھے آگے چلا جا رہا ہے مسائل کی طرف. اگر گود ہی فیصلہ کن ہے تو ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسے بچے کی پرورش کی, ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسے بچے کی پرورش کی. تو اب اس گود کے متعلق فتویٰ کیا ہے جس نے محمد جیسے بچے کو پال کے چھوڑ دیا. تقریر آخری مرحلوں میں آ رہی ہے نا. اگر حسین کی ساری خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ ہے تو پھر محمد کی ساری خوبیاں ابو طالب کے گود کا نتیجہ. بس اس سے آگے مجھے نہیں جانا. محمد کی
ساری خوبیاں ابو طالب کی گود کا نتیجہ ہے. کربلا میں حسین ابن علی 2 میراثیں لے کے آئے تھے. میرے جملے کو یاد رکھیے اور سوچیے گا کہ میں نے کیا کیا. کربلا میں حسین کے پاس 2 میراثیں، ایک کی امامت، یہ تھی میراث رسول، دوسرا تھا خون، وہ تھی میراث ابو طالب. ہے نا امامت رسول کی میراث، حسین کے جسم میں جو خون ہے وہ ابو طالب کی میراث. کربلا کا معرکہ حسین نے امامت سے نہیں جیتا، خون سے جیتا ہے. اب سمجھ آیا؟ اب سمجھ آیا کہ دنیا ابو طالب کی دشمن کیوں ہے؟ تو ابو طالب کی جو دشمنی ہے وہ سیاسی دشمنی ہے، اس لیے کہ حسین جیتے ہیں امامت سے نہیں، امامت سے نہیں جیتے، اپنے خون سے جیتے ہیں جو میراث ابو طالب ہے. اب میں کیسے عرض کروں کہ جب قافلہ حاضر ہوا تو 44 خواتین اور 66 بچے خاندان ابو طالب کے اسیر کیے گئے. یہ فیگر مذاق نہیں ہے، مکتب میں جا کے دیکھ لیجیے گا کتنے بچے کتنی خواتین خاندان آل محمد کے اسیر ہوئی. اور جب مدینہ قافلہ پہنچا تو کل 4 بچے زندہ بچے. یہ باقی بچے کہاں گئے؟ کبھی میرے محترم سننے والوں نے سوچا کہ باقی بچے نہیں لگے. عرض کروں کوفے سے شام تک 32 منزلیں تھیں جن کا نام ہے مقتل میں. 32 منزلوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک منزل 1 دن کا سفر، ایک منزل پورے 1 دن کا سفر. 32 منزلیں تھیں کوفے سے شام تک. اور قافلہ کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ کل 16 دن میں. یعنی 2 منزلیں 1 دن میں طے ہوئی. راوی کہتا ہے کہ ناقے تیزی سے دوڑائے جا رہے کہ جلدی سے شام پہنچ رہا ہے، اور بچے اپنی ماں کی گود میں چپٹے ہوئے تھے. بھائی مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ مائیں اپنے بچوں کو چمٹائے ہوئی، یہ نہیں ہے، بچے چمٹے ہوئے تھے. اس لیے کہ مائیں تو چمٹا بھی نہیں سکتی تھی، ماؤں کے ہاتھ پتے بتا سے بنے ہوئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ نے گریا کیا، بھائی تحریر تو تمام ہو گئی لیکن بات تو مکمل ہو جائے. تیزی سے ناقے دوڑائے جا رہے اور بچے ماؤں کی گود سے چپٹے ہوئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے پورے راستے میں دیکھا کہ بچے اچھل اچھل کر ناقوں کو گرتے رہے اور مائیں سوائے چیخنے کے کچھ نہ سکی. قافلہ آگے بڑھا رہا تو خاندان ابو طالب کے نامعلوم کتنے گمنام بچوں کی خبریں راہ کو شام کے درمیان بن گئی جن کا آج پتہ بھی نہیں. ایسا ہی کوئی دن تھا جب قافلے کو تیزی سے دوڑایا جا رہا تھا اور حسین کی چھوٹی بچی فضا کی گود میں تھی. میں نے کسی تقریب میں یاد کیا کل 2 مہینے میں کہ حسین ابن علی، دیکھیں میں اب ریلیٹ کر رہا ہوں ایک واقعہ دوسرا. حسین ابن علی جب آخری رخصت کے بعد باہر نکلے تو فضا خیمے کا پردہ اٹھائے کھڑی. اس سے باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ فضا میں جا رہا ہوں اور میری ایک وصیت ہے، میں اب زندہ واپس نہیں آؤں گا. میرے مرنے کے بعد میری چھوٹی بچی سکینہ کا خیال رکھنا. راوی کہتا کہ میں نے یہ طے کیا کہ میں راہ وہ شام میں یہ دیکھوں کہ فضا سکینہ کا کس طریقے سے خیال رکھنا. تو میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ پورے راستے بیشتر اوقات فضا نے بچی کو اپنی گود میں رکھا اور جب کوئی ظالم بچی کو تماچا مارنا چاہتا تھا تو فضا اسے گود میں چھپا کر اپنا رخسار آگے کر دیتی تھی. اجرکم اللہ. فقط 2 جملوں کی ضرورت ہے، فقط 2 جملوں کی ضرورت. اب ایسا ہی کوئی وقت تھا، بچی فضا کی گود میں تھی. اس ناقے کے آگے شہزادی زینب کا ناقہ تھا. جھوٹ کو دیکھا بابا، یعنی جب دونوں وقت مل رہے ہیں مغرب سے قریب ایک مرتبہ شہزادی زینب نے مڑ کر اس ناقے پہ نگاہ کی جس پر فضا اور سکینہ تھی. دیکھا کہ فضا پہ محمود کی داری ہے اور سکینہ اس کی گود میں نہیں. بس یہ دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے بے اختیار اپنے ہاتھ پر زمین پہ گرایا
کھڑی ہوئی اور ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی نے آواز دی کہ خبردار قافلہ اس وقت تک اس مقام پہ حرکت نہیں کرے گا جب تک میری بھتیجی سکینہ نہ مل جائے. قافلہ رکا, شیور آیا, سید سجاد کے پاس آ کر کہنے لگا کہ جاؤ سجاد اپنی بہن کو تلاش کرو. ایک لفظ مختلف سے کر رہا, آپ نے فکر کیا تقریر مکمل ہو گئی ہے لیکن واقعے کو مکمل کرنا ہے. جاؤ سجاد اپنی بہن کو تلاش کرو. علی کی بیٹی کو جلال آ گیا, کہا کہ نہیں سجاد نہیں جائے گا. کہا کیوں نہیں جائے گا؟ کہا بھائی نے رخصت آخر کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا, سجاد کا ہاتھ میں نہیں دیا تو سجاد تلاش کرنے نہیں جائے گا, میں جاؤں گی. یہ کہہ کر آخر نے الٹی اور پکارتی چلی کہ سکینہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو نہ بہکاؤ. اب بیوی پکارتی آ رہی ہے. آخری جملہ تقریر کا, راستے میں ایک جانے والا ملا, کہا کہ ایسا ٹھہر جا, تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی میں نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی یا نہیں تھی, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بچی کو ناپے سے گرتے دیکھا اور چونکہ وہ رکھیوں میں جکڑی ہوئی تھی گرنے کے بعد کچھ دور تک کھسکتی چلی گئی. اجرکم اللہ, بس یہ سننا تھا کہ آواز دی للہ یہ بتا دے کہ تو نے کدھر گرتے میں دیکھا. وہ کافر نے اشارہ دیا, بیوی چلی اور پکارتی ہوئی چلی کہ سکینہ میری آواز سنو تو نہ بہکاؤ. مقصد بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی بیوی آگے بڑھی جھوٹ پوٹے کے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس پہاڑی کے سامنے میں ایک سیاہ پوش بیوی, اللہ ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو بول رہی ہے میں بیٹھی ہے. زینب دو دل قریب گئی, بچی کو بول میں لیا اور کہا بیوی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کو بچا لیا. بیوی ذرا چہرے کی نقاب تو اٹھے تاکہ میں اپنی محترمہ کی زیارت کروں. اس بیوی نے یہ کہہ کے نقاب اٹھی کہ زینب کیا اپنی ماں فاطمہ زہرا کو لیا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار کی عبادت کو پروردگار ہمیں کامل ایمان ہمیں اور ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب مرجع علی قدر آیت اللہ العظمی آقائے سید محمد رضا گلپائگانی ابن علامہ سید محمد باقر علیہ الرحمہ کی روح کو بخش دیں. اجازت میں فرمائیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذي بمشيته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الذين فاز من اعترف بولایتهم واعتقد
وخاب من انکرها وجحد واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. صلوات پر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مجلس اعزا ملت جعفریہ کے عظیم المرتبت مرجع تقلید نہایت مقدس مذہبی رہنما اور جلیل القدر فقیہ وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید محمد رضا گل پائگانی، جنہیں اب ہمیں علیہ الرحمہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کے اصالہ ثواب کی یہ مجلس جو خود بھی ایک انتہائی مقدس عالم دین حضرت علامہ سید محمد باقر علیہ الرحمہ کے فرزند تھے. سن 1316 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت اور سن 1414 ہجری میں آپ کی وفات. اس طریقے سے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 2 سال کم پورے 100 سال آپ کی پوری زندگی، یہ 98 سال کی زندگی جو انتہائی بابرکت زندگی، تقدس کا نشان زندگی، تقوی کا معیار زندگی، جو مذہب کی خدمت میں بسر ہوئی. اگرچہ جس وقت آپ کا سن مبارک 3 برس تھا، اس وقت ماں کی شفقت سے محروم ہوئے. جب سن مبارک صرف 9 سال تھا، اس وقت باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو والد نے آپ کا نام تو محمد رضا رکھا، مگر لقب ہبۃ اللہ، الہی عطیہ، الہی نعمت. اور حقیقت ہے کہ آیت اللہ کی پوری زندگی ملت اسلامیہ کے لیے ایک گنا قدر نعمت کی حیثیت رکھتی. 9 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہوئے، مگر اپنی ذاتی جد و جہد، تقوی، پرہیزگاری، سیرت کی بلندی، کردار کی پختگی اور آل محمد کے مشن سے وابستگی کی بنا پر جب سن مبارک 16 سال تھا، اس وقت کے عظیم المرتبت مرجع وقت آقائے آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری علیہ الرحمہ نے آپ کو عراق میں آنے کی دعوت دی اور وہاں 8 سال تک آپ کا قیام رہا. اور جب آپ 24 سال کے سن تک پہنچے ہیں، اس وقت علمی اور فقہی اعتبار سے اتنے بلند مرتبے پر فائز ہو چکے تھے کہ جب 24 سال کے سن میں آپ عراق سے قم کے مقدس شہر میں تشریف لائے ہیں تو ہر طرف آپ کے علم کی روشنی پھیلتی نظر آ رہی تھی. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد.